محبتیں رہے دل میں ہو عافیت گھر میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے گھر اور معاشرہ. تو آج بھی ہمارا یہ پروگرام ہے اور ہم اپنا آج بھی ایک بڑا زبردست ایک ٹاپک لے کر آپ کے ساتھ آئے ہیں. ٹاپک بھی آپ کو عرض کرتے ہیں. پہلے درود پاک کی فضیلت سنیے کہ حضرت سیدنا خلف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے ساتھ ایک نوجوان علم حدیث سیکھا کرتا تھا. اس کے وصال کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ سبز رنگ کے لباس میں ملبوس خوب مزے کے ساتھ، یعنی سبز رنگ کا لباس پہن کر خوب مزے کے ساتھ ادھر ادھر ٹہل رہا ہے. تو میں نے اس کی اس سے وجہ پوچھی کہ یہ منصب، یہ مقام کیسے ملا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی احادیث کریمہ لکھا کرتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا تو میں پورا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا. تو اللہ کریم نے اس کی برکت سے مجھے یہ منصب اور مقام عطا فرمایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں چاہیے کہ خوب درود و سلام کی کثرت کریں، درود شریف پڑھتے رہیں، درود شریف سے اپنی زندگیوں کو معطر کرتے رہیں. انشاءاللہ دین دنیا آخرت کی بے شمار برکتیں ملیں گی. آج گھر اور معاشرے میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے گھر اور معاشرے میں آج کا نوجوان. جی، گھر میں بھی نوجوان ہے، معاشرے میں بھی نوجوان ہے، اور نوجوان کا بہت بڑا کردار ہے. ہمارے معاشرے میں نوجوان کا بہت بڑا ایک کردار ہے، کیونکہ آپ اس کو دیکھیے کہ ایک تو بچپن ہوتا ہے. زندگی کے 3 پارٹ کر لیجئے کہ پہلا پارٹ بچپن ہے، پیدا ہوتا ہے، بچپن کا ایک معاملہ چلتا ہے، اور ایک لاسٹ سٹیج ہے بڑھاپا. اس کے بیچ کا جو ایک درمیانی پیریڈ ہے وہ ایک جوانی کا کہلاتا ہے. کسی نے کہا نا کہ بچپن میں جو ہے وہ ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں نا، وہ ایک پروسیس چلتا ہے کہ وہ بچہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی باڈی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، ایک وہ قوت کی طرف، تقویت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. تو جوں اس کی عمر بڑھتی ہے تو اس کی باڈی مضبوط ہوتی ہے. جب جوان ہو جاتا ہے تو باڈی اس کی ایک کہتا ہے نا بڑا انرجیٹک ہے بندہ، بڑا قوت شباب اور یہ، اور جب بڑھاپے کی منزل پر پہنچتا ہے پھر دوبارہ کمزوری. یعنی ایک تو بچپن کا پیریڈ کہ اس کا وہ ڈیولپ ہونے کا، کہ اس کی باڈی اور سب ڈیولپ ہو رہا ہے، یہ تو جسمانی حساب سے میں عرض کر رہا ہوں. اور ایک بڑھاپا، اب وہ ڈاؤن کی طرف ہے، اعضاء کمزور ہو رہے ہیں، نظر کمزور ہو رہی ہے، ہڈیاں کمزور ہو رہی ہے، کمر میں درد، گھٹنوں میں درد، یہ بڑھاپا. اب جو یہ بیچ کا پیریڈ ہے جوانی، اس میں طاقت بھی ہے، اس میں جوش بھی ہے، اس میں ولولہ بھی ہے، اس میں ایک قوت بھی ہے، اور یہی ایک بندے کو بننے کا ٹائم بھی ہے. کسی نے کہا نا کہ اگر اپنی زندگی کے کچھ پارٹ بنا لیے جائیں تو ایک ابتدائی 10 سال پیدا ہونے سے لے کر 10 سال، پھر اس کے بعد کے 10 سال یعنی 11 سال سے لے کر 20 سال تک. تو پہلے بچپن، کھیل کود، پھر کچھ پڑھائی، پھر کچھ اور مشاغل، گھر سے باہر کی ایک دنیا، 20 سال کی پیریڈ تک. 20 سال کے بعد جو ہے پھر وہ شادی کی فکرات اور یہ شروع ہو جاتی ہے عموماً 18، 20، 22. تو پھر بیوی کا ایک زندگی میں آنا، اس کے بعد بچے، تو یہ ایک پروسیس. تو یہ جو 20 سے 30 کا پیریڈ ہے، شادی، بچے، بزنس، جاب، اور ایک یہ ڈیولپمنٹ بندے کی زندگی میں اور چینج. پھر 30 کے بعد اور بندہ آگے بڑھتا ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں، اب بچوں کی فکرات اور زیادہ کمانے کی فکرات. 30 کے بعد اور آگے بڑھتا ہے تو 30 سے 40 کا پیریڈ. اب بچے، جس کی شادی 18، 20، 22 سال میں ہو گئی تو اس کے بچے بھی جب وہ 40 پر پہنچے گا تو 17، 18، 20، 22 سال کے ہو جائیں گے. اب بچوں کی شادی کی فکر، اب زندگی کا ایک اور مرحلہ. اور یوں جب بچے بڑے ہوں گے، ان کی شادیاں ہوں گی تو بچوں کے بچے، اب کئی ایسے جو نانا دادا بن جائیں گے. اب آپ پہنچ گئے بڑھاپے کی منزل پر. تو یہ زندگی کے پارٹ ہے. ابتدائی سمجھ لیں 20 سال کا ایک پیریڈ، 20 سے 40 کا ایک پیریڈ، 40 سے 60. تو یہ مختلف ایک آرا ہے
ایک سروے کے مطابق پاکستان میں، صرف پاکستان کی میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں 64%، 64% جو ہے وہ نوجوان طبقہ ہے. جو ایج لمٹ اس سروے میں آئی وہ 15 to 30، 15 سے 30 سال تک کی عمر کا ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے ملک کے پاکستان میں ہے نوجوان. اسی طرح ایک ایج ہی ہوتی ہے ٹین ایج، 13 to 19، کہتے ہیں نا جوانی دیوانی ہوتی ہے، تو کوئی دنیا کا دیوانہ بن جاتا ہے، کوئی مدینے کا دیوانہ. تو بہرحال میرے مدنی چینل کے ناظرین، مزید ہم ٹاپک کو آگے لے کر چلیں گے. باتیں آج کے ٹاپک سے متعلق بہت ہیں اور نوجوان کا بہت بڑا کردار ہے. نوجوان کہتے ہیں نا مستقبل کے معمار ہیں، وطن کی تعمیر میں، معاشرے کی تعمیر میں، گھر کو بنانے میں، فیملی کو بنانے میں نوجوان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. آپ دیکھیں مشقت والے کام بچہ نہیں کرے گا، بوڑھا نہیں کرے گا، نوجوان کرے گا. بہت ساری چیزوں میں نوجوان کا بہت بڑا کردار ہے. اللہ نہ کرے آج کا نوجوان اگر برائی میں پڑ گیا، چوریاں، ڈکیتیاں، برائیاں، بدکاریاں، نشے، اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو اس میں بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی ملے گی. اور دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، اس میں بھی آپ کو بہت بڑی تعداد ایک جوانوں کی ملے گی، ینگسٹرز کی ملے گی. تو نوجوانوں کا ایک کردار یہ بھی ہے جو آپ دعوت اسلامی میں دیکھتے ہیں. اور آج دنیا میں اتنی برائیاں ہیں تو اس میں بھی ایک بہت بڑا کردار نوجوانوں کا ہے. تو آج بھی ہمارے اس پروگرام میں ہمارے دو بہت پیارے پیارے مبلغین ہیں، ان سے بھی ملتے ہیں، ان کا بھی تعارف کرواتے ہیں. ہمارے فراز مدنی بھائی، ماشاءاللہ مرحبا فراز بھائی، تشریف لائے آپ. اور ماشاءاللہ ہمارے دانش بھائی، یہ ہمارے حیدرآباد سے ماشاءاللہ آج انہوں نے کرم فرمایا، تشریف لائیں. تو آپ دونوں کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. آپ دونوں نوجوانوں میں آئیں گے نہیں آئیں گے؟ میں تو آ جاؤں گا، آ جائیں گے، کچھ تعریف کے مطابق آ جائیں گے. چلے بھائی، آج یہ ہمارے پروگرام میں دونوں ہمارے مبلغ ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ آ جائیں گے نوجوانوں میں. تو واقعی نوجوانوں کا بہت بڑا کردار ہے. تو چلتے ہیں، پہلے ہم ایک سوال کرتے ہیں، پہلے سٹارٹ میں ایک آپ سے سوال ہم دکھائیں گے. تو دیکھتے ہیں آج کا سوال. امام حسین رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ نمبر 1 ابو محمد، نمبر 2 ابو عبداللہ، نمبر 3 ابو احمد، اور نمبر 4 ابو موسیٰ. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ابھی سوال دیکھا، آپ کو دوبارہ اسکرین پہ سوال دکھائیں گے یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے. 4 آپشن آپ کو یہ بتائے گئے ہیں کہ ابو محمد، ابو عبداللہ، ابو احمد اور ابو موسیٰ. تو چلتے ہیں ہمارے فراز مدنی بھائی کی طرف. فراز بھائی، نوجوان سے متعلق کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک جو ہم سب کے لیے ہدایت ہے اور سب سے بڑی موٹیویشن قرآن پاک کے ذریعے سے ہی ملتی ہے. آج کے دور کے اندر نوجوانوں کی اصلاح کے لیے، ان کے فیوچر پلاننگ کے لیے پیسے خرچ کر کے موٹیویشن اسپیکر بلائے جاتے ہیں. حالانکہ قرآن پاک اور حدیث نبوی سے بڑھ کر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بڑھ کر کوئی موٹیویشن نہیں ہے. اگر اس پر غور کیا جائے تو ہمیں بہت سارے ایسے قیمتی مدنی پھول ملتے ہیں جس سے ہماری دنیا سنور سکتی ہے، ہمارا بچپن، نوجوانی کی عمر، پھر بڑھاپا، سب یہ سنور سکتا ہے. لیکن اگر نوجوانی کی عمر کو اگر فوکس کیا جائے تو واقعی اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ بندے کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، حافظہ دیگر کے مقابلے میں بھی قوی ہوتا ہے، پھر اس کی جو باڈی ہوتی ہے وہ بھی بوڑھے کے مقابلے میں زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے. قرآن پاک کی اگر ہم بات کریں تو ایک تو ظاہری آیات ہیں جو آیات اور ترجمہ ہیں، لیکن اس سے حاصل ہونے والے بہت سارے ایسے مدنی پھول ہیں جو علماء تفسیر نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیے ہیں. اور ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر نوجوانوں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور پھر ان کے انقلاب کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ ان کی محنت، ان کی مشقت اور ان کی جو بے خوفی تھی اس نے معاشرے کے اندر کتنا اہم کردار ادا کیا. نوجوان نے یہ نہ خوف کیا کہ بادشاہ ہے تو میں حق سے پیچھے ہٹ جاؤں، یا یہ کوئی باروب آدمی ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں، بلکہ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ان کی بے خوفی کی وجہ سے، اس نوجوان کی قربانیوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا واضح طور پر قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے. عربی میں فتن کہتے ہیں نوجوان کو، اور اس کی جو جمع ہے، پلورل ہے، وہ فتیتن آتی ہے. تو اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تھے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں موجود تھے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اوپنلی کہا کرتے تھے کہ یہ غلط ہے.
جو بات غلط ہے ان کو آپ اوپنلی کہا کرتے تھے. تو اب ان لوگوں نے کیا کہا جب پوچھا گیا کہ یہ بتوں کو نقصان کس نے پہنچایا تو وہ کہنے لگے قولو، انہوں نے کہا سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو کچھ کہتے ہوئے سنا ہے، یذکرہم، جو یہ بتوں کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب ڈٹ گئے تو پھر کیسا آپ نے اس نمرود کے سے مقابلہ کیا اور آپ کی قربانی کی وجہ سے کیسا انقلاب جو ہے وہ پیدا ہوا. اسی طرح آپ دیکھیں اصحاب کہف کا واقعہ قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے کہ وہ چند نوجوان تھے. اللہ پاک نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم. یہاں پر فتیۃ فرمایا فتن کی جمع چند نوجوان، فرمایا کہ ہم آپ پر کچھ لوگوں کا جو تذکرہ ہے وہ آپ کے اوپر حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے کر آئے. اب آپ دیکھیں کہ وہ بادشاہ کے سامنے کیسے ڈٹے کہ انہوں نے مقابلہ کیا کہ ہم حق سے پیچھے نہیں ہٹنے والے. وہ انقلاب لے کر آئے. کیسے لے کر آئے کہ ایک بڑے عرصے کے بعد جا کر ان کی قربانی کی برکت سے پوری کی پوری قوم، پورے کے پورے جو وہاں پر لوگ تھے وہ اس بات پر ایمان لے کر آئے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے مرنے کے بعد انہیں زندہ کرنے پر قادر ہے. لیکن پیچھے قربانی کن کی تھی؟ چند نوجوانوں کی تھی کہ وہ بادشاہ کے سامنے مقابلہ کرنے سے ڈرے نہیں. اسی طرح آپ سورہ یاسین پڑھ کے دیکھیں، اس کے بھی جو 22ویں پارے کا آخری بالکل آیت ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، وہاں پر بھی ایک نوجوان کا تذکرہ ہے. اسی طرح سورہ بروج کے اندر دیکھیں تو وہاں پر بھی نوجوان کا تذکرہ ہے. تو کئی مقامات پر ان نوجوانوں کے بارے میں واقعات موجود ہیں اور ان کے انقلاب کو بھی قرآن پاک نے بیان کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، یعنی اگر آپ دیکھیں ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو اگر کسی معاشرے کے اندر انقلاب لانا ہو، کسی معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی لانی ہو تو سب سے پہلے نظر نوجوانوں پر جاتی ہے. اور باقی دیکھا جاتا ہے باقاعدہ کہ اس ملک کے اندر نوجوان کتنے ہیں. یہ بھی میں نے ریسرچ پڑھی کہ جو دوسرے ممالک والے ہوتے ہیں، جو مخالفین ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، وہ بھی اس چیز پر غور کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر نوجوان کتنے ہیں. جتنے زیادہ نوجوان ہوں گے ان کی طاقت میں اضافہ ہوگا، ان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ایسے ایک ٹاپک ہے کہ جس کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ نوجوان خود بھی سمجھتا ہے کہ میری کتنی اہمیت ہے. تبھی وہ پھر کبھی جو ہے وہ سیدھی راہ اختیار کر لیتا ہے، کبھی وہ ایک رانگ سائڈ پہ چلا جاتا ہے. لیکن مزید اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم پازیٹیو وے کی طرف جاتے ہیں تو اس کا معاشرے میں اور ہماری ذات پر کیا کردار ہوگا. ہماری دنیا کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں، دنیا کی زندگی کے اعتبار سے اور آخرت کی زندگی کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو جو مین پیک ٹائم ہوتا ہے اس دنیا کو اور آخرت کو سنوارنے کا وہ بندے کی جوانی ہی ہوتی ہے. بندے کی جوانی اگر سدھر جائے تو آگے اس کے لیے بہت سارے مراحل آسان ہو جاتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے بھی پھر وہ ترقی کرتے کرتے ایک عروج تک پہنچتا ہے. اور آخرت کے لیے بھی اگر دیکھا جائے تو احادیث میں کتنے جو ہے فضائل نوجوان کے موجود ہیں. تو سب سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھا جائے کہ کتنی اہمیت ہے نوجوان. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے فراز مدنی بھائی نے جو فرمایا کہ واقعی نوجوانی میں جو بندہ کام کرتا ہے اس کے فوائد اگر زندگی ملی اور بندہ بڑھاپے کی منزل پر پہنچا تو وہ جو جوانی کی اسٹرگل ہے وہ بڑھاپے میں کام آتی ہے. جوانی میں جو بندہ محنت کر لیتا ہے، کوشش کر لیتا ہے، کچھ بن جاتا ہے تو وہ بڑھاپے میں بلکہ اس کے لیے نہیں اس کے بچوں کے بھی کام میں آتا ہے. اچھا کہتے ہیں نا فیوچر بنا رہے ہیں، تو دنیا کا فیوچر بھی بنتا ہے اور سب سے بڑھ کر تو آخرت ہے نا. دنیا تو ختم ہو جائے گی، تو جو جوانی میں اپنے آپ کو تبدیل کر لے گا، نیک بنا لے گا تو اس کی نیکی کا اثر اس کے نسلوں تک آئے گا، اس کے بچے، بچوں کے بچے، یہ ایک ماحول بن جاتا ہے. یہ تو واقعی جوانی ہوتی محنت کرنے کے لیے. کئی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے گولز ہوتے ہیں، ان کے بڑے اہداف ہوتے ہیں، بڑے وہ ایک پرسنل موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. اور بعض ایسے لیزی ہوتے ہیں، ایسے سست ہوتے ہیں کہ اٹھ کر کہیں جانا، کچھ کرنا، کون جائے کیا ہے. تو ہر طبقہ موجود ہے، ایک اسٹرگل کرنے والا بھی ہے. آج کئی لوگ دنیاوی طور پر بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں، بڑی بڑی ٹریولنگ کرتے ہیں. بلکہ خود دعوت اسلامی کو دیکھ لینا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جب دعوت اسلامی کی اتنی بڑی تحریک کا آغاز کیا 1981 میں، اور امیر علیہ سنت کی جو پیدائش ہے 1950، یعنی 31 ایئرس، 30-31 سال کے نوجوان نے دعوت اسلامی کے اس کام کو آغاز کیا. اللہ ان کو سلامت رکھے. آج آپ کی عمر مبارک 72 پلس ہے. کتنا لمبا سفر طے کیا. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی اس جوانی کی کوشش کی وجہ سے آج سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں زندگیاں تبدیل ہو گئی ہیں. دنیا بھر کے اندر کیسا چینج آ گیا ہے. تو جوانی کی اسٹرگل، بلکہ کسی نے کہا نا کہ ہماری چار نسلیں، بلکہ میرے ساتھ خود میرے والد صاحب امیر علیہ سنت سے مرید، میں مرید، میرے بچے
اللہ کی رحمت سے امیر علیہ سنت سے مرید، بیٹے کی شادی ہو گئی، پوتے ہو گئے وہ، تو میرے اپنے گھر میں 4 نسلیں، حاجی عبدالحبیب بھائی کے گھر میں 4 نسلیں، نگران شورا کے یہاں 4 نسلیں، حاجی امین بھائی جو ہمارے رکن شورا ان سے بات ہوئی کہ ان کی والدہ حیات ہیں، وہ عطاریہ، تو ان کے امین بھائی کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، یعنی کہ یہ نسل چوتھی۔ تو کراچی ہی میں ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ بھائی صاحب آپ جو ہے وہ 4 نسلوں کا کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو 5 نسلیں ہیں، میری دادی بھی عطاریاں تھیں، میری دادی عطاریہ، میرے والد صاحب عطاری، اور ہم عطاری، ہمارے بچے اور بھائی کے بچے، تو ہمارے گھر میں تو 5ویں نسل۔ تو اندازہ لگائیں کہ ایک نوجوان کی کوشش سے جو 31 ایئرس، کیا ایج ہوتی ہے، کہتے ہیں نا شباب عروج، اور انہوں نے کیسا ایک لے کر چلے، کیسے اسٹرگل کی۔ آج تو اتنی آسانیاں ہیں، مدنی چینل ہے آپ کے پاس ہے، اتنی آسانیاں، جامعۃ المدینہ، دارالفتاء اہل سنت، اتنا زبردست ایک نیٹ ورک۔ شروع میں کون تھا، لیکن یہ ہمت نہیں آ رہے، چلتے رہے، تو آپ دیکھیں گے کتنا بڑا ایک سسٹم ایک نوجوان نے تو بنایا، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اسی طرح دنیاوی ایگزامپلس بھی بہت ساری ہیں، آج بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے ادارے کس نے شروع کیے، ان کو چلایا، لے کر چلے۔ کئی ایسے نوجوان ہوتے ہیں کہ باپ کی کمائی یا باپ کی فیکٹری یا باپ کے بزنس کو سنبھالتے ہیں، باپ اگر دنیا سے چلا جائے تو ان کی فیملی کو سنبھالتے ہیں، اپنی پوری فیملی کو سنبھالتے ہیں، تو وہ ایک اسٹرگل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور کئی ایسے نادان ہوتے ہیں کہ بری صحبت میں بیٹھتے ہیں، بری گیدرنگ ہوتی ہے تو باپ کے بزنس کو تباہ کر دیتے ہیں، پوری فیملی کو تباہ کر دیتے ہیں، نشے میں پڑ جاتے ہیں، برائیوں میں پڑ جاتے ہیں، ایسے بھی نوجوان ہیں۔ تو مزید سنتے ہیں، پہلے چلتے ہیں دانش بھائی کی طرف۔ دانش بھائی کیا فرمائیں گے نوجوانوں سے متعلق آپ؟ آج کا ہمارا جو موضوع ہے پروگرام کا، گھر اور معاشرے میں آج کا نوجوان۔ ماشاءاللہ ہمارے فراز مدنی بھائی نے بھی بڑے پیارے پیارے اس میں ابھی مدنی پھول عطا کیے ہیں۔ بھائی صاحب یہ عموماً کہا جاتا ہے محمد علی بھائی کہ ابھی تو میں جوان ہوں، اگر دیکھا جائے تو ایک ادھیڑ عمر بھی جو ہوتے ہیں، ایک جوانی سے گزر بھی چکے ہوتے ہیں، تو وہ بھی یہ جملہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں۔ اور جوانی بہت تیزی کے ساتھ یہ پیریڈ گزر جاتا ہے، اور اسی میں اگر دیکھا جائے، اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کسی نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہوگا نا، جو آج کسی منصب پر فائز ہے، تو اس نے اپنی جوانی میں پلاننگ کی ہوگی۔ کیا بات۔ اب اس کو دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو دنیاوی ہوں گے، کچھ اسپورٹس کے حوالے سے دیکھ لیں، دینی اعتبار سے دیکھ لیں، جس طرح ابھی آپ نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اسٹرگل بتائی ہے، یتیمی کے سائے میں آپ نے پرورش پائی، اور خود بتایا کہ اس دور میں وہ اسٹرگل کی، وہ مشکلات کا سامنا کیا، آپ نے ٹافیاں بیچی، آپ نے کلفی بیچی اور عطر کا کام کیا، اور اس کو ساتھ لیتے ہوئے دیکھیں آپ نے اس وقت اپنے گول کو سیٹ کیا۔ کیا بات۔ ایک اسٹرگل کی، ایک گول سیٹ کیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور اس پر کام کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین آج دعوت اسلامی کا پیغام دنیا بھر میں پہنچ چکا ہے نا۔ اور آج واقعی میں ابھی آپ جو یہ گفتگو کر رہے تھے، آج ہمیں پکا پکایا ملا ہے نا۔ آج مدنی چینل پر ہم بیٹھ کر ابھی گفتگو کر رہے ہیں، کروڑوں کہہ لیں کہ عاشقان رسول، اور یہ دنیا بھر میں ہمارا پیغام اس مدنی چینل کے ذریعے پہنچ رہا ہے۔ وہ دور تھا جو بہت مشکل دور تھا، اور امیر علیہ سنت کا وہ شباب کا عالم، وہ جوانی کا عالم تھا، اور اس وقت میں مدنی چینل پر ہی سنا تھا، عبدالحبیب بھائی نے یہ بیان کیا تھا، شاید پہلا یا دوسرا امیر علیہ سنت کا بیان تھا گلزار حبیب مسجد میں، اور اس بیان سے الحمدللہ رب العالمین اس وقت 21 نوجوانوں نے جو ہے وہ داڑھی رکھنے کی نیت کی تھی نا۔ تو آج اگر ہو سکتا ہے مدنی چینل پر ہمارے مبلغین بھی سن رہے ہوں تو یہ فگر چھوٹا لگ رہا ہو 21، کہ آج ہمارے بیان سے تو سینکڑوں رکھ لیتے ہیں، 100-150 رکھ لیتے ہیں داڑھی، اور نوجوان جو ہے وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں، سنتوں کے عادی بن جاتے ہیں۔ لیکن اس دور کو دیکھیں، وہ دور کتنا مشکل دور تھا، اس وقت میں امیر علیہ سنت کی اسٹرگل تھی، یہ گول تھا، اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کا جذبہ تھا۔ تو یہ جوانی جو ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ گزرتی ہے۔ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بوڑھا شخص کہیں سے گزر رہا تھا، بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ چلتے ہوئے یوں لگتا تھا کہ یہ بوڑھا شخص زمین سے کچھ تلاش کر رہا ہے۔ ایک نوجوان کو مسخری سوجی اور کہنے لگا، بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی، مگر اس بوڑھے شخص نے صبر و برداشت اور سمجھداری کا کمال مظاہرہ کیا، اور طنز کے اس زہریلے کانٹے کے جواب میں فکر انگیز مدنی پھول ارشاد فرمائے، اور اس سے کہا، بیٹا میں اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ تیکھے جملے کا یہ خلاف توقع حیران کن جواب سن کر وہ نوجوان چونکا اور کہنے لگا، بابا جی آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، کیا جوانی کبھی بھی ڈھونڈی جا سکتی ہے، اور کیا یہ ایک دفعہ گم ہو کر پھر کسی کو ملی ہے؟ فرمایا، بیٹا یہی تو افسوس ہے کہ جب جوانی کی نعمت میرے پاس تھی اس وقت اس کی پاسداری نہ کر سکا، اور آج جب میں اس سے ہاتھ دھو بیٹھا تب اس کی اہمیت کا احساس ہوا۔ کاش مجھے جوانی کا زمانہ ایک بار پھر مل جاتا تو ماضی میں ہونے والی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کرتا اور خوب دل لگا کر اللہ پاک کی عبادت کرتا۔ کیا بات، کیا کہتے ہیں نا کہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، لیکن یاد بہت آتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جوانی جو ہے، ابھی جو جوانی کے اس پیریڈ سے گزر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ
اپنی اسٹرگل کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیمی قابلیت ہے یا دیگر معاملات ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنا گول سیٹ کریں، پلاننگ کریں. ابھی پلاننگ کریں گے تو آگے چل کے اس سے استفادہ کر سکیں گے. تو یہی نوجوان ہوں گے جو ہمارے ملک و قوم کی جو ہے باغ ڈور سنبھالیں گے آگے چل کر. واقعی ینگسٹرز کا، نوجوانوں کا بہت بڑا کردار ہے. باقاعدہ جیسے ہمارے مبلغین بتا رہے ہیں یہ کہ یوتھ پر باقاعدہ کام ہوتا ہے، یہ تربیت ہوتی ہے. اور بعض اوقات گھر کا ماحول اور بعض لوگوں میں از خود ہوتا ہے. کہتا ہے نا کہ بعض اوقات یہ جو پیریڈ ہے جوانی کا، اس میں فراز بھائی بندہ، جسے دانش بھائی بتا رہے ہیں کہ بندہ گول سیٹ کرتا ہے، تو گول ایک پلاننگ اور ایک یہ ہے، تو اس میں خواب بھی آ جائیں گے، بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں. تو آپ کے بھی تجربات ہیں ماشاءاللہ، آپ دونوں کے بھی لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے. تو خواب دیکھا بھائی میں یہ کروں. اب خواب دیکھنے میں تو پابندی نہیں ہے، جاگتی آنکھوں کے بھی خواب ہوتے ہیں، سوتے ہوئے بھی خواب ہوتے ہیں. تو میرے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، میرے پاس یہ ہو، پڑھ لکھ کر یا میں بہت بڑا آدمی بن جاؤں. اب وہ پڑھائی کرے نہیں، کام کاج کرے نہیں، سونے اٹھنے کا ٹائم ٹیبل سیٹ ہو نہیں اس کا. اور ایک تو جاگتی آنکھوں کا خواب کے کچھ کرنا ہے، اور ایک سوچ کے بندہ واپس ہو جائے، خواب میں چلا جائے، ٹھیک ہے ہو جائے گا. تو یہ کیسے بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرے، کیسے کرے کہ میں نے کچھ بننا ہے تو کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں بنیادی چیز تو عزم مصمم ہوتا ہے کہ جب بندہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو پھر اس کے تقاضوں کو بھی پورا کیا جاتا ہے. یعنی اگر بندہ ٹریولنگ کوئی دیکھ لے، جب وہ اس کو ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے اس ٹائم پہ فلاں جگہ پر پہنچنا ہے، میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے یا فلاں جگہ پر مجھے یہ کام کرنا ہے، تو وہ اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے. نکلنے کا ٹائم، راستے میں ٹریفک کا ٹائم، پہنچنے کا ٹائم، وہ سب مینیج کرتا ہے. تو یہ ظاہر زندگی میں ہماری ایک ٹریولنگ چل رہی ہے، ہمیں ایک ڈیسٹینیشن پر پہنچنا ہے، ہمارا ایک گول ہے، اسے ہم نے اچیو کرنا ہے. اگر ہم صرف گول سیٹ کر کے بیٹھ جائیں کہ میں نے بس یہ میرا گول ہے اور اس کو سارا دن دیکھتا رہے اور اس کا مطالعہ ہی کرتا رہے، تو ظاہر ہے پھر وہ گول اچیو نہیں ہوگا. گول اچیو کرنے کے لیے ہمیشہ بندے کو وہاں سے باہر نکل کے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اور موٹیویشن اسپیچز کے اندر باقاعدہ ایسے لوگوں کے واقعات بتائے جاتے ہیں کہ جو آج کے دور میں کامیاب ہیں. اگر نوجوانوں کو تربیت دینی ہے تو ایسے نوجوان دکھائے جائیں گے کہ دیکھیں یہ آپ ہی کے دور کا نوجوان ہے جس نے اسٹرگل کی اور آج یہ اس مقام پر پہنچا ہے. اب اس کی لائف میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی لائف میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر وقت گزارا کرتے تھے، لیکن ان کے مائنڈ میں تھا کہ مجھے اس مقام پر پہنچنا ہے. یعنی خواب ضرور دیکھتے تھے لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے تھے. وہی بڑی بڑی عمارتیں بھی دیکھتے تھے کہ کاش آج ہم بھی کسی مقام پر پہنچ جائیں گے، لیکن ساتھ ہی وہ اس کے لیے اسٹرگل بھی کرتے تھے، بھاگ دوڑ بھی کرتے تھے. ڈپریشن ان کے اندر نہیں ہوتا تھا اور مایوسی نہیں ہوتی تھی کہ یار یہ میں نہیں کر سکوں گا، یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کے تقاضے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور جب بندہ اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے تو اسے کامیابی ملتی ہے. اور وہ ایک عربی کا مقولہ بھی ہے، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کسی چیز کو پانے کے لیے، اس کو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیں تو وہی بات ہے کہ گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. تو یہ کہ آج کا نوجوان جو صرف سوچتا رہتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یوں کرنا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک باقاعدہ پلاننگ بنائے. اور یہ نہیں کہ میں کر لوں گا، ابھی سے اس گول کو ایک سب سے پہلے اپنا گول سیٹ کرے، اس کو پھر اچیو کرنے کے لیے پلاننگ کرے. کس طرح میں اس گول تک پہنچ سکتا ہوں، اس کے کیا تقاضے ہیں، راستے میں کیا رکاوٹیں آئیں گی. ظاہر ہے کہ راستے میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، پریشانی بھی آتی ہیں، اس کو میں کیسے فیس کروں گا اور میں کس طرح اپنے اس ٹارگٹ تک پہنچ سکوں گا. یہ سب پلان کر کے اس کو باقاعدہ مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر انشاءاللہ آپ اس طور پر چلیں گے، باقاعدہ اس کو مینیج کریں گے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے قریب پہنچ جائیں. تو یہ نوجوانوں کو ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، آج دیکھیں نا کتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے علمی اعتبار سے. آپ دیکھیں ہمارے دارالفتہ میں آپ دیکھ لیں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے. جو ہمارے سینئر مفتیان کرام ہے ٹھیک ہے، ان کی ایک ایج ہے، لیکن اگر اکثریت آپ دیکھیں گے آپ کو نوجوانوں کی ملے گی. 25 سال، 26 سال، 30 سال. علمیہ میں آپ چلے جائیں، مدنی العلمیہ میں جو ہمارا شعبہ ہے وہاں پر آپ چلے جائیں. دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو آپ دیکھ لیں، اکثریت کیا ہے نوجوانوں کی ہے. جب فرما رہے ہیں نا یہ کہ نوجوانوں کی، تو میں مفتی حسان صاحب کو، کیونکہ ٹاپک ہمارا تھا، جب ٹاپک ہوتا ہے تو ذہن میں وہی باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں. تو اللہ پاک نے کیسا مقام عطا فرمایا، شیخ الحدیث ہیں، اور ماشاءاللہ کیسا علم. پھر امیر علیہ سنت نے کچھ وہ پڑھا تو اس پر قرآن کی آیت فی البدی و ترجمہ، حالانکہ بظاہر کوئی وہ نہیں تھا. تو میں دیکھ رہا تھا مفتی صاحب کو کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے نوجوانوں پر، تو میں نے زیادہ غور سے دیکھا. یوں تو زیارت کرتے ہیں تو مفتی حسان صاحب کو میں نے دیکھا کہ ان کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے ہیں. تو مجھے تو نظر نہیں آیا، شاید چند ایک ہوں، لیکن آپ دیکھیں واقعی جیسے ہمارے فراز مدنی بھائی بتا رہے ہیں کہ آج دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں کتنے ینگسٹرز ملتے ہیں، باقاعدہ مفتی، بڑے بڑے علم والے. تو انہوں نے اپنے آپ کو کیا نا، کوشش کی، تو واقعی کوشش کرنے والا پا لیتا ہے.
اور جو خالی سوچتا ہے. کئی لوگ ہوتے ہوں گے ایسے, اب آپ غور کیجیے آپ ہیں کہ نہیں ہیں. ہم سوچتے کسی اور پر ہیں, اپنے اوپر تو غور کریں. ہاں یار کروں گا, دل بہت کرتا ہے, بڑا آدمی بنوں گا, کرنا چاہیے, یہ سوچ کر چادر اوڑے پھر سو جائے, پھر اٹھے کچھ کھائے پیے اور کھا پی کر اور جو نا موبائل دیکھ کر اور پھر بولے ہاں میں بڑا آدمی بنوں گا, پھر موبائل لے کر بیٹھ جائے. 2-3 گھنٹے تک موبائل لے کر بیٹھ گیا, ہاں میں نے کچھ کرنا ہے, بڑا آدمی بننا ہے, میرے پاس کار ہو, بنگلہ ہو, بہت بڑا میں آدمی بنوں, کرنا ہے, اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ ہوٹل پہ چلا گیا. تو گھنٹوں گھنٹوں برباد کر رہے ہیں. یہ گھنٹے گھنٹے بن کر دن, یہ دن بن کر ہفتے, یہ ہفتے بن کر مہینے, مہینے سے سال, یہ زندگی مائنس ہو رہی ہے. کسی نے کہا نا کہ زندگی جو ہے وہ برف کی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے, پگھلتی چلی جا رہی ہے, تو کوشش تو کرنا پڑے گی. کہتے ہیں نا کہ جو محنت کرے گا, کوشش کرے گا, اسٹرگل کرے گا, وہی پہنچے گا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو گھر سے باہر نکل کر بازار تک نہیں جا سکیں گے. اسٹرگل تو کرنا پڑے گی. جو لوگ اسٹرگل سے نہیں گھبراتے, مشقت میں, اسٹرگل میں مشقت تو لگتی ہے, زور لگتا ہے, کچھ آرام بھی قربان کرنا پڑتا ہے, تو ہی تو کچھ ملے گا. اب بیٹھے بٹھائے تو پھر وہ خالی دانش بھائی کیا فرمائیں گے, آپ اس کو کیسے دیکھیں گے کہ یہ ہمارے نوجوان خوابوں کی دنیا سے نکل کر پریکٹیکل لائف میں کیسے آئیں گے؟ اصل میں اس میں یہ دیکھا جائے گا محمد علی بھائی کہ جو ہمارا ایک سلسلہ ہے نوجوانوں کا, اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی فی الوقت دیکھا جائے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا ہمارا آیا ہے تو ایک نوجوان طبقہ ہے, اس نے اپنے دن اور رات جو ہے نا بالکل خراب کر کے رکھ دی ہے. بعض تو ایسے بھی ہیں پوری رات جو ہے وہ پھر سوشل میڈیا پر ان کا وقت گزرتا ہے. تو اس نوجوان کے اندر خوف خدا کا ہونا اور عشق رسول, یہ 2 چیزیں اگر آ جائیں تو ان کی زندگی بھی بہت آسان ہو جائے گی, اور یہ معاشرے کے لیے ایک اچھا فرد بن کر اس معاشرے کو اچھا بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. کیونکہ فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے. تو فرد اگر بہتر ہو جائے گا تو ہمارے معاشرے کے اندر بہتری آنا شروع ہو جائے گی. گھر دیواروں کا اور چھت کا اور زمین کا اور اس چیز کا نام نہیں ہوتا, گھر بھی افراد سے ہی بنتا ہے, اور اس افراد میں بہت بڑا کردار جو ہوتا ہے وہ ہمارے ایک نوجوان کا ہوتا ہے. اچھا, ہم نوجوانوں پہ تو کلام کر رہے ہیں عزیز صاحب کہ نوجوان کو یوں ہونا چاہیے, نوجوان یوں ہونا چاہیے. اب یہ مدنی چینل کا تو ایک پروگرام ہے, یہ 1 گھنٹے کا ایک سلاٹ تھا, یہ ابھی پورا ہو جانا ہے. صحیح. اب نوجوانوں کی تربیت کے لیے ایک بہت بڑا جو یہ کہہ لیں کہ ایک سلسلہ ہے, ان کا گھر ہے, ان کے والدین ہیں. جیسے ہمارے اسلاف ہوا کرتے تھے, یہ چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے بچوں کی اس احسن انداز میں تربیت کیا کرتے تھے. جیسے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مشہور زمانہ تعلیف جو ہے فیضان سنت میں واقعہ تحریر فرمایا حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ وہ 3 سال کی عمر میں تھے. تو آپ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رات کے ایک پہر میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے ماموں جان حضرت محمد بن سوار رحمۃ اللہ علیہ کو نماز پڑھتے میں مشغول پایا. نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے کہا کہ اے سعد رضی اللہ, اے سہل تو اس رب کا خوف پیدا کر اپنے اندر. بولا کس طرح پیدا کروں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے, جو آپ کے ماموں جانتے, فرمایا کہ جب بستر پر جاؤ تو زبان ہلائے بغیر 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لیا کرو. وہ کلمات سکھائے, اللہ معیہ, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ ناظر الیہ, اللہ مجھے دیکھتا ہے, اور اللہ شاہدی, اللہ میرا گواہ ہے. حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ یہ زبان ہلائے بغیر سونے سے قبل پڑھنا شروع کر دی ہے دل ہی دل میں. جب چند دن گزرے تو میں نے ماموں جان کو مطلع کیا, تو آپ نے فرمایا تعداد بڑھاؤ, 7 مرتبہ کر دو. آپ 7 مرتبہ پڑھنے لگے. پھر آپ نے مطلع کیا تو 11 مرتبہ کی تعداد کا ارشاد فرمایا. تو آپ فرماتے ہیں میں 11 کے عدد کو پہنچا تو میرے اندر میں نے اس کی حلاوت اور شیرینی کو پایا. سبحان اللہ. اب 3 سال کی عمریں دیکھیں, اس عمر سے ہی ان کے اندر خوف خدا پیدا کیا جا رہا ہے. پھر آگے چل کے آپ بہت بڑا آپ نے مقام پایا. یہ پورا واقعہ میرے سنت نے فیضان سنت میں تحریر فرمایا ہے, مدنی چینل کے ناظرین وہاں سے بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ والدین کا بھی ایک بڑا کردار ہوتا ہے. اپنی اولاد کی اگر اچھی اسلامی خطوط پر تربیت کریں گے تو یہی اولاد آگے چل کر اپنے اس ملک کے لیے بھی اچھا ایک ثابت ہوگی, گھر کے لیے بھی ایک اچھا فرد ثابت ہوگی, اور یہی اولاد اپنے اچھے گول سیٹ کر کے پلاننگ کر کے اس کو اچیو کرے گی, اور بڑھاپے میں انہی والدین کا جنہوں نے ان کی تربیت کی ہوگی ان کا سہارا بنے گی. کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین. واقعی کہ جس نوجوان کے لیے ہم بات کر رہے ہیں اس کی پہلی تربیت گاہ تو گھر ہے نا. تو کیسے ایک اللہ کے ولی کی تربیت ان کے ماموں جان نے کی 3 سال کی عمر سے, تو ہم بھی اپنے بچوں کی, جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے, تو پھر ان کی تربیت بھی تو ایسی کیجیے نا. آج کے ہمارے اس پروگرام میں کال بھی ہیں, تو ہم ایک کال لیتے ہیں. اپنے شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, کوئی نوجوان اجتماع میں مدنی قافلے میں داڑھی یا امامہ باندھتا ہے تو گھر والے یا رشتہ دار یا ہمسائے کہتے ہیں ابھی تیری عمر ہے, نوجوانی میں داڑھی رکھ لی, امام باندھ لیا, جب بوڑھا ہوگا پھر کر لینا. ایسا کہنا کیسا
اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. میری اور میرے گھر والوں کی 12 دینی کاموں میں ساتھ دینے والے اسلام بھائیوں کی بے حساب بخشش کی دعا فرما دیجئے. آمین آمین. اللہ کریم ہم سب کی مغفرت فرمائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. جزاک اللہ, بہت شکریہ, آپ نے کال کی, میسیجز بھی کیے. اللہ کی رحمت سے آج تو دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے, نیٹ ورک ہے, وہ تو آل اوور دی ورلڈ, دنیا بھر میں پھیل چکا ہے. پاکستان تو کیا, یو کے میں, امریکہ میں, کینیڈا میں ہے, دنیا کے کتنے ملک اٹھا کے دیکھ لیں کہ آج نوجوان جو ہے وہ الحمدللہ چہرے پر داڑھی سجاتا ہے, امامے کا تاج ہوتا ہے. اسلامی بہنیں, کئی جوان اسلامی بہنیں ماشاءاللہ با پردہ بن گئیں. اللہ کی رحمت سے کہتے ہیں نا کہ حیا ایمان سے ہے. دعوت اسلامی نے کئی نوجوانوں کو با حیا بنا دیا, کیونکہ بے حیائی بھی آج بہت بڑی تباہ کاری لا رہی ہے. بہت بڑا یہ بھی ایک ٹاپک ہے کہ آج نوجوان کیوں آگے نہیں بڑھ پاتا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ٹائم ویسٹر بھی ہے, سوشل میڈیا بھی ہے, غلط صحبت بھی ہے, اور اسی طریقے سے جو ہے یہ بے حیائی. جب بندہ غلط دیکھے گا, غلط سنے گا, غلط صحبت میں بیٹھے گا تو بے حیا بنے گا. جب بے حیا بنے گا تو بے شرم بن جائے گا. جو بے شرم بن جائے گا تو اس میں سے ادب نکل جائے گا, محبت نکل جائے گی. اور پھر یہ گناہ جو ہیں یہ اعضاء کو, جسم کو, باڈی کو کمزور کرتے ہیں. جسم میں سستی, کاہلی ہوتی ہے. اب رات بھر جاگیں گے سوشل میڈیا پر, دوستوں کی محفلوں میں, صبح کیا کام ہوگا, صبح کیسے اٹھا جائے گا. اور کامیاب لوگوں کی زندگی میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ پنکچوئل ہوتے ہیں, ٹائم ٹیبل کے پابند ہوتے ہیں, اپنے گول سے ہٹتے نہیں, یہ ٹائم ویسٹر نہیں ہوتے, یہ ٹائم برباد نہیں کرتے, یہ فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ پہ چلتے ہیں, اور بہت زیادہ یہ مارننگ ٹائم کو اویل کرتے ہیں. تو اگر کوئی مجبوری نہیں تو صبح اٹھیں, کام کاج کریں, اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو پریکٹیکل لائف میں ہیں, دینی اور دنیاوی طور پر بھی جو پریکٹیکل لائف میں ہیں, جو سیلف موٹیویٹڈ ہیں. اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے کہ جو خود بھی اپنا وقت برباد کر رہے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو بھی برباد کریں گے اور ہمیں بھی برباد کریں گے. تو یہ داڑھی شریف تو یہی ہے جو امیر علیہ سنت سے سنا ہے کہ آ جائے تو رکھنا شروع کر دیں. داڑھی سنت بھی ہے, اور کیا فرمائیں گے ہمارے عالم صاحب کہ ایسی سنت ہے کہ اس کو کیا درجہ رکھتی ہے کہ لازم رکھا جائے اس کو. بالکل, داڑھی رکھنا تو واجب ہے اور اس کا کٹوانا یہ ناجائز ہے. لیکن میں یہ غور کر رہا تھا کہ یہ ابھی انہوں نے کہا عمر جو ہے وہ تمہاری نہیں ہے یہ کام کرنے کی. صحابہ کرام کے واقعات اگر پڑھیں تو بڑے بڑے مارکے انہوں نے کم عمروں میں سر انجام دیا. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی رات جس شخص کو چنا اپنے بستر پر آرام کروانے کے لیے, وہ کیا تھے, ایک نوجوان تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایج کتنی کم تھی. اب باہر دشمنوں کا جو ہے وہ پہرا ہے کہ باہر نکلیں تو وہ نقصان پہنچانے میں دریغ نہیں کریں گے, لیکن بستر نبوت پر کون آرام فرمائے, ایک نوجوان ہے. اسی طرح آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی مرتبہ مدینہ شریف کی طرف مبلغ بھیجا, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ, ایج کیا ہے, بالکل نوجوانی کی عمر ہے, بالکل چھوٹے سے, ابھی کوئی اتنی ایج نہیں ہے. اسی طرح ایک جنگ موتا جو بہت بڑا ایک مارکا تھا, وہاں پر جس کو سربراہ بنایا, جو لیڈر بنایا, اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر کتنی ہے, بالکل نوجوانی کی عمر ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے ساتھ موجود ہیں. اسی طرح آپ کو کئی واقعات مل جائیں گے. جب جمع قرآن کا واقعہ آتا ہے, سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا جاتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ بھئی دیکھو سب سے بڑی داڑھی جن کی ہے, جن کی سفید داڑھی, ان کو لے کے آئے, نہیں, تجربہ زیادہ تھا, صحبت نبوت زیادہ ملی تھی, تو فرمایا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کام سونپا جائے. ایج بہت چھوٹی تھی. اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, بڑے بڑے کام آپ نے سر انجام دیے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے جیسا شخص ماں نے پھر جنا ہی نہیں ہے. یعنی یہ ایسے ایک مبالغہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی ایسی شخصیت ہے. انتقال ان کا ہوا ہے تقریباً 31-32 سال کی عمر میں, لیکن اس سے پہلے کتنے بڑے بڑے کام جو ہے وہ انہوں نے سر انجام دیے. تو یہ کام کرنے, یہی اصل عمر ہے کام کرنے کی, کیونکہ اگر یہ عمر گزر گئی تو آپ آج دیکھیں کئی آپ کو بڑی عمر کے افراد ملیں گے جو کہیں گے کہ یار کاش ہم جوانی کے اندر نمازیں پڑھ لیتے, کاش ہم جوانی کے اندر حج کر لیتے. ہم جب آپ سفر حج پر جاتے ہیں اور وہاں بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک حیرت بھی ہوتی ہے, تعجب بھی ہوتا ہے کہ کتنی مشقت اٹھا رہے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر آپ نوجوان کو دیکھیں تو وہ طواف بھی بالکل آرام سے کر لے گا, صحیح میں بھی اس کو کم مشقت ہوگی. تو کئی آپ کو بوڑھے کہتے ہوئے ملیں گے کہ یار کاش یہ کام ہم جوانی کے اندر کر لیتے. تو یہ سارے کام کرنے کی اصل ایج ہی جوانی ہے. اس ایج میں اگر آپ نے کام کر لیا, بڑھاپا آپ کو سکون سے گزر جائے گا. یہاں تک علماء نے فرمایا کہ جو جوانی کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا مشغلہ بنا لے, اب کوئی کہے گا بھئی یہ عمر تھوڑی ہے, ابھی تو آپ جو نا ٹیوشن پڑھو, اسکول پڑھو, قرآن کی تلاوت جو نا آخری عمر میں کرنا, نہیں. علماء نے فرمایا جو جوانی کے اندر اپنی قرآن پاک کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اس کا جو بڑھاپا ہے اس کے اندر اس کو سٹیا پن نہیں ہوگا, یعنی اس کا حافظہ بڑھاپے کے اندر مضبوط رہے گا اور اس کا چہرہ جو نا وہ پر رونق رہے گا.
اصل عمر کیا تھی؟ جوانی کی، کہ جوانی کے اندر اس نے تلاوت کی. اچھا پھر آپ دیکھیں احادیث مبارکہ میں بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اس میں ایک وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری ہے. تو یہ کئی فضائل ہیں جوانی کے، اور یہ ایج ہے کام کرنے کی. ایج میں کام ہو گیا، پریکٹس آپ کی ہو گئی، عادت بن گئی، تو پھر آپ کو بڑھاپے میں پریشانی نہیں ہوگی. مفتی اعظم کا وہ شعر بھی ہے نا، ریاضت کے یہی دن ہے. کیا ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ شعر واقعی امیر علیہ سنت بھی پڑھتے ہیں، نعت خواں بھی پڑھتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت. واقعی بڑھاپے میں ہمت نہیں ہو پاتی. ابھی فراز بھائی جو بات کر رہے تھے کہ طواف کی، سعی کی، عمرے کی، حج کی جو ایک مشقت تو ہے نا، یہ تو واقعی نوجوان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ وہ بیچارے کئی ایسے بوڑھے ہوتے ہیں، گھٹنوں کا مرض، کمر کا، تو ویل چیئر پر آ جاتے ہیں. تو ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت. تو واقعی ہمیں جو کرنا ہے جوانی میں کر لیں. پھر بہت پچھتاوا ہوتا ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، چلا جائے گا، یہ پھر پچھتاوا ہی آئے گا. تو ابھی دینی دنیاوی جو کرنا ہے وہ کر لیں. عمر چل رہی ہے، کبھی بھی ختم ہوگی. کیا جوان مرتے نہیں ہیں؟ کیا جوان دنیا سے نہیں جاتے؟ تو ہمارے آج کے ٹاپک سے متعلق جو ہے، مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری سلمہ الباری، ان کا ایک بہت ہی پیارا ویڈیو پیکیج ہے، ویڈیو کا مدنی گلدستہ ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں کہ نگران شورا کیا فرما رہے ہیں. ایک تعداد ہمارے نوجوانوں کی اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہے. گویا کہ ان کی زندگیاں پگھل رہی ہیں، بک نہیں رہی ہیں، ان کی سانسیں بک نہیں رہی ہیں، پگھل رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں. سگریٹیں پی کر، تو جناب پان گٹکے کھا کر، معاذ اللہ الٹے سیدھے چکروں میں پڑ کر، تو پھر سوئے پڑے رہیں گے، تو جاگتے رہیں گے. ارے بھائی جاگتے، بھائی کوئی کام کاج کچھ بھی نہیں، خالی جاگ رہے. ہاں یار موبائل لے کر بیٹھے ہوئے. ارے بھائی موبائل کو چھوڑو، تم موبائل کے لیے تھے کہ موبائل آپ کے لیے تھا؟ یہ شاید جو میں بھی کہہ رہا ہوں نا، میں کئیوں کی دعائیں لے رہا ہوں گا. یار کچھ سمجھائے تو صحیح ان کو. تو مہربانی کریں، یہ بچیاں، یہ بچے، جس طرح چاقو چھری کی احتیاطیں نا، موبائل کی بھی احتیاطیں ہیں. ہاں اس میں بھی سانپ اور بچھو ہیں جو نظر نہیں آتے. اللہ نہ کرے اگر اس پہ پڑ گئے تو قبر میں آئیں گے. یہ پھر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، گناہ میں پڑتے ہیں، فضولیات میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر ماں باپ تنگ، بیوی بچے تنگ، سارے تنگ. شور بلا رہا تو بیوی موبائل پہ لگی ہوئی ہے، بیوی بلا رہی تو شور موبائل پر مصروف ہے. ماں باپ بلا رہے تو بچے جواب نہیں دے رہے. پھر جاگ کر سو گئے، پھر کہتے ہیں یار نیند نہیں ہوئی، تو نیند کہاں سے ہوگی؟ پھر کہہ رہے جناب کام کاج نہیں ہے، کام کاج نہیں ہے، بے روزگاری ہے، یہ وہ. بھائی روزگار تو مل جاتا ہے جب روزگار ڈھونڈے تو بندہ کوشش کرے. تو وقت پر نکلے، کام کریں، پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، توبہ استغفار کریں. روزگار کیوں نہیں ملے گا؟ جو بے روزگار ہیں میں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ بے روزگاری کے نام پر اور جناب یہ اس کے نام پر بیٹھ جانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے. مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہو، تلاوت کریں، اشراق چاش کی نماز پڑھیں، رزق میں برکت ہوتی ہے. سچ بولیں، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، وہی رزق کا مالک ہے، رزق دینے والا ہے. فضول سونے سے بھی بچیں، فضول جاگنے سے بھی بچیں. اپنے آپ کو سنبھالیے، پلیز سنبھالیے خود کو. تو کتنی پیاری باتیں نگران شورا نے فرمائی. اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں. واقعی جیسے ہمارے مبلغین نے بھی بتایا کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے. بعض اوقات نہیں ہوش ہوتا، بندہ کیا کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات اپنے آپ کو دنیا میں نمایاں کرنے کے لیے اور ایسی حرکات بھی کرتا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے میں بہت بڑا کارنامہ کر رہا ہوں. تو کارنامہ تو کیا ہوگا، یہ عجیبی حرکتیں ہوتی ہیں، اپنا بھی نقصان، مال کا بھی نقصان، سامنے والے کا بھی نقصان. اسی سے متعلق ایک شارٹ کلپ دیکھیں کہ ایسے بھی نوجوان ہیں کہ یہ کس طرح کے معاملات کر رہے ہیں. ذرا دیکھیے گا اسکرین پر جو آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں. یہ ویلنگ کرنے کے، ایک ویل پر گاڑی چلانے کے کرتب دکھانے کے. آئی تھنک اس میں بوڑھا تو شاید کوئی نہیں ہوگا. یہ ینگسٹرس ہی ہیں اور نوجوان ہی ہیں، اور یہ شاید بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے. ایک پہیے پہ گاڑی چلائی اور یہ کیا. اچھا کوئی ان کی ویڈیو بھی بنا رہا ہوتا ہے، کوئی سیلفیاں بھی بن رہی ہوتی ہیں، ایک الگ گاڑی چل رہی ہوتی ہے. اس طرح کے بہت سارے ہیں. 4 ویل میں بھی ریسیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ تو بائک ہے. ان نوجوانوں کو دیکھ کے ان سے جو چھوٹا طبقہ ہے وہ پھر سائیکل کو بھی ایک پہیے پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے. پھر انہی کے ہاتھ ٹوٹتے ہیں، پاؤں ٹوٹتے ہیں، گاڑیاں ٹکراتی ہیں تو دماغی چوٹ لگتی ہے، معذور ہو جاتے ہیں، ساری زندگی کا پرابلم ہو جاتا ہے. میرا خود پرسنلی ایسے نوجوانوں سے واسطہ پڑا کہ جن کا ایکسیڈنٹ ہوا، ضروری نہیں کہ وہ ویلنگ کر رہے ہوں، لیکن حادثہ ہوا، گرے، بلڈنگ سے گرے، دماغی چوٹ لگی. ان کی جب زندگی کا لائف اسٹائل دیکھا تو وہ ایب نارمل ٹائپ کے ہو گئے، یعنی کہ وہ ان کا وہ نہیں رہا. یہ
تو میرے نوجوانوں اپنے آپ کو بچائیں. شراب، جوا، تاش کھیلنا اور کھیل کود کے میدان میں جا کر نمازیں قضا کر دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں. تو یہ تو آپ نے نوجوانوں کی ایک جھلک دیکھی کہ سارے نوجوان کرتے ہیں. بوڑھا کون چلائے گا اس طرح؟ خوف آئے گا گر جاؤں گا تو ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، پہلے ہی کمزور. بچہ کون چلائے گا؟ تو جوانی دیوانی ہوتی ہے، لیکن دنیا کا دیوانہ نہیں بننا، ہمیں مدینے کا دیوانہ بننا ہے. مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بننا ہے. تو ایک نظارہ تو آپ نے یہ دیکھا، اس طرح کے نوجوان بھی بہت سارے ہیں. اور ایک دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں کہ جوان جو ہے وہ کیسے علم دین حاصل کرتے ہیں، درس نظامی کرتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، عالم مفتی بنتے ہیں، اور کس طرح اپنی جوانی کو چینج کر کے اور نیکی کے ماحول کی طرف آتے ہیں. آئیے یہ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج بات کرتے ہیں آپ کی، ہماری، ہم سب کی دعوت اسلامی کی. دعوت اسلامی نے ایک شعبہ بنایا جامعۃ المدینہ، جس میں علماء بنائے جاتے ہیں. جی ہاں، درس نظامی کروایا جاتا ہے. اور یاد رہے، علماء اس معاشرے میں ایک بہت اہم کردار رکھتے ہیں. ان کے بغیر ہماری زندگی کے معمولات کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ تو اس امت کو علماء پرووائڈ کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ علماء پروڈکشن کی یہ فیکٹریاں لگائی گئیں. ہمارے دور میں علماء کی صحبت پانا، شرعی رہنمائی لینا اور عالم کورس کرنا بہت دشوار تھا. دور دراز کا سفر کر کے یہ چیزیں میسر آتی تھی. دعوت اسلامی کی برکت سے، امیر سنت کے فیضان سے آج شہر شہر جامعۃ المدینہ قائم ہو چکے ہیں، جہاں بچوں کو عالم دین کورس کرایا جاتا ہے. اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے بھی اپنے تینوں بیٹوں کو دعوت اسلامی کے ماحول میں جامعۃ المدینہ میں داخل کرا دیا. اب تک ملک اور بیرون ملک میں 1148 کے قریب جامعۃ المدینہ ہیں. الحمدللہ نہ صرف پاکستان بلکہ نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، کینیا، موزمبک، ساؤتھ افریقہ، ماریشس، یو کے، اسپین، امریکہ، کینیڈا، ہانگ کانگ اور ہندوستان میں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ ہیں. اس کی ایک اور خوبصورتی بتاؤں کہ ان ممالک میں مختلف لینگویجز میں درس نظامی کروایا جا رہا ہے. Alhamdulillah, for this great work, Islamic universities have been established in Pakistan and abroad under the name of Jamiatul Madina, in which male and female students are studying free of cost. Hadith, fiqh, tafsir and other Islamic teachings are being taught alongside with Arabic. So come on, let's take a look. My name is Abdul Wadood. I'm studying in final year of Dars Nizami, which also is called Daratul Hadith. Now I am practicing in Arabic literature. جہاں انگلش بولی جاتی ہے وہاں انگلش میں درس نظامی، جہاں عربی بولی جاتی ہے وہاں عربی میں درس نظامی، جہاں سواحلی زبان افریقن بولی جاتی ہے وہاں سواحلی میں درس نظامی، ماریشس میں کریول کے اندر درس نظامی، بنگلہ دیش میں بنگلہ زبان میں درس نظامی. مختلف زبانوں کے درس نظامی کے ساتھ ساتھ ان ممالک میں کہ جہاں رہتے ہی سارے شافعی ہیں تو ان کے فقہ کے مطابق درس نظامی کروائی جاتی ہے. تو کیا بات ہے، دعوت اسلامی کی امت کی اصلاح کا شاندار کام جامعۃ المدینہ کے ذریعے ہو رہا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ یہ بھی تو ایک فیس ہے نا دنیا کا. انگلش بھی سیکھ رہے ہیں، دنیا کے کئی ممالک میں علماء بن رہے ہیں، اور مدنی چینل آپ کے سامنے ہے. یہ آج کل کے ماڈرن ٹولز، سوشل میڈیا، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، یہ سب الحمدللہ دعوت اسلامی ان کو بھی تو لے کر چل رہی ہے نا. تو ایک میں ماڈرن نوجوان کا آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں کہ ایک ماڈرن نوجوان تھے پنجاب کے شہر اوکاڑا میں، بہت ماڈرن تھے اور بہت غلط لائن میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں ہر قسم کا نشہ کرتا تھا، افیون، چڑھ، شراب، یعنی بری صحبت تھی، نشے میں پڑ گئے، اور پھر جوا بھی کھیلتے تھے، جوئے کی لعنت میں بھی جکڑے ہوئے تھے، بالکل گناہوں والی زندگی. یہاں تک ان کی بری زندگی تھی کہ وہ مسافروں کو لوٹتے تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے. یعنی کیسا لائف اسٹائل تھا. لوگ ان کو سمجھاتے نہیں مانتے، لیکن کسی ایک دعوت اسلامی کے مبلغ کی انفرادی کوشش سے انہوں نے ان کو امیر علیہ سنت کا بیان، آڈیو بیان بنا مردے کی بے بسی، یہ سنایا. کیا ولی کامل کے زبان میں تاثیر، کیا الفاظ، ان کا دل پر چوٹ کھا گیا، توبہ کر لی، چھوڑ دیا سارا، دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گئے. ماشاءاللہ سر پر امام شریف کا تاج، چہرے پر داڑھی. اور جب انہوں نے یہ اپنی مدنی بہار بتائی کسی کو تو الحمدللہ اس وقت وہ کورس کر رہے تھے دعوت اسلامی کے تحت، اور دعوت اسلامی کے ذیلی حلقے میں وہ ذمہ دار بھی بن چکے تھے. سبحان اللہ. کیسی زندگی، نشہ، جوا، چوریاں، ڈکیتیاں، لوٹنا. امیر علیہ سنت کے بیان کی برکت سے توبہ کر کے نمازی بن گئے، نیک بن گئے، سنتوں کے پابند بن گئے. اور یہ ایک نہیں، ایسی کئی مثالیں ہیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے نوجوانوں، میرے اسلامی بھائیوں، میرے اسلامی بہنوں،
اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر کے ماحول کو بھی اور اس معاشرے کو بھی سنتوں کے سانچے میں ڈھالیے۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اینڈ کی طرف ہے۔ جب ہم بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے 1 گھنٹہ ہے، اور جب گھڑی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے اب ٹائم اینڈ کی طرف ہے۔ تو اب آخر میں ہمارے دونوں پیارے پیارے مبلغین سے ہم کچھ کنکلوژن کی طرف آئیں گے، یہ کہ فراز بھائی کیا پیغام دیں گے؟ نوجوانوں کو دیں گے، ان کے والدین کو دیں گے، ان کے اساتذہ کو دیں گے، گھر والوں کو دیں گے، معاشرے والے کو دیں گے، کیا دیں گے پیغام لاسٹ؟ دیکھیں، ہم جن نوجوانوں کو مخاطب کر رہے ہیں شاید وہ تو سن بھی نہ رہے ہوں، تو اب وہ نوجوان جن کی لائف چینج ہوئی ہے، جو اپنی ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، ان کو تھوڑا احساس ذمہ داری پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ الجنس یمیل الی جنسی، نوجوان جو ہے وہ اگر نوجوانوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اپنے تھوڑے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے، اگر وہ دنیاوی اعتبار سے ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہے، وہ اگر اپنے انداز میں اپنے لائف ایکسپیرینس کو شیئر کرتا ہے، تو سامنے جو نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ یار ہم بھی نوجوان ہیں، یہ بھی ہمارے جیسا ایک نوجوان ہے۔ اب میں اپنی مثال دوں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ماحول سے پہلے ہمارے دوست تھے، لیکن جب وہ آج دیکھتے ہیں تو وہ ہم سے دعائیں کرانے آ رہے ہوتے ہیں، وہی جو پہلے جن کے ساتھ بیٹھتے تھے آج وہ دعائیں کروا رہے ہیں، ہم سے دم کروا رہے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس بندے نے بھی اپنی لائف چینج کی ہے۔ تو ہمارے جو بالخصوص نوجوان اسلامی بھائی ہیں، مبلغین ہیں، وہ خاص طور پر، ویسے تو دعوت سب کو ہی دینی ہے، لیکن جو معاشرے کے بگڑے ہوئے نوجوان ہوتے ہیں ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، ان کو ماحول سے قریب لے کے آئیں۔ اگر وہ نیک بن جاتے ہیں، وہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں کتنا بڑا صدقہ جاری ہے، بیٹھے بٹھائے ثواب کا میٹر جاری ہو جائے گا۔ تو ہم مدنی چینل کے ذریعے سے بھی ان کو کہتے ہیں، اور بالخصوص کیونکہ وہ افراد معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور معاشرے میں اس طرح کی آپ کو پریکٹیکلی مثالیں مل رہی ہوں گی، نوجوان ایسے مل رہے ہوں گے جو بیچارے اب نارمل ہو جاتے ہیں۔ ایسا بھی آپ نے ہی مثال دی، مجھے بھی ایک نوجوان یاد آ گیا کہ بہت ذہین وہ طالب علم تھا دنیاوی اعتبار سے، لیکن چند برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے آج وہ بالکل اب نارمل راستوں میں روڈ میں گھوم رہا ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ کر ایک کیفیت ہو رہی ہوتی ہے کہ یار کیا اس کا حال ہو گیا، ہم اس کو ذرا سمجھا دیں، اس کو کچھ بٹھا کر۔ تو یہ کہ نوجوانوں کو اسپیشلی جو ہے وہ اپنے پچھلے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کے بگڑے ہوئے نوجوانوں پر کوشش کرنی چاہیے، ان کو مدنی قافلے میں سفر کروائیں، اجتماعات میں لے کے آئیں، مدنی مذاکرے میں لے کے آئیں، انشاءاللہ ان کی لائف چینج ہو جائے گی، آپ کی بھی دنیا سنور جائے گی، ان کی بھی انشاءاللہ دنیا آخرت سنور جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ دانش بھائی کیا فرمائیں گے، کیا کرنا چاہیے نوجوان کو، کیا میسیج دیں گے آپ؟ اس میں یہی ہے حاجی محمد علی بھائی کہ نوجوان جو ہیں اپنی مطالعے کو بڑھائیں، اور مطالعے کو جب بڑھائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بناتے ہوئے ان کی سیرت کو اپنائیں گے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پیاری کتاب جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ بلکہ یہ تو اب دعوت اسلامی کوشش بھی کر رہی ہے، نگران شورا نے آگے بھی پیش کی ہے، اسے نصاب میں شامل کیا جائے۔ تو مدنی چینل پر اگر ہمارے ایسے کوئی ٹیچر حضرات دیکھ رہے ہیں یا اسکولز کے کالجز کے آنرز دیکھ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ باقاعدہ یہ گورنمنٹ کی ایک پریکٹس بھی رہتی ہے کہ 1 گھنٹے کا اگر لیکچر ہو تو اس کے اندر کچھ منٹ جو ہے وہ بچوں کی سائیکی کے متعلق جو ہے ان پہ کلام کیا جائے، تاکہ ان کی دیگر ایکٹیویٹیز بھی ساتھ میں تعلیم کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو وہ اگر اس طرح کا کچھ کر لیں کہ روزانہ ایک حدیث مبارکہ اپنے اس چوز کر لیا کریں، اسے سنا دیا کریں 1 گھنٹے کا اگر ان کا کوئی لیکچر ہے اس میں بیچ میں یا آخر کے اندر، تو اس ذریعے سے بھی نوجوانوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پہنچیں گی، آپ کی سیرت پہنچے گی۔ پھر اسی طرح اولیاء کاملین کی زندگی کو اس کا مطالعہ کریں، ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں کا ادوار کو جب یہ پڑھیں گے تو انہیں پتہ لگے گا کہ انہوں نے کیسی کیسی چیلنجز کو قبول کیا، اور الحمدللہ رب العالمین کس طرح انہوں نے دین کی خدمت کی، اور ایسی مقصد دین کی خدمت کی اور ایسے ایسے چیلنج قبول کیے، یا اپنی جوانی میں ایسی عبادت کی کہ آج بھی لوگ ان اولیاء اللہ کے دربار میں، اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ان کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 15 سال کی عمر میں جو ہے مسند افتاء پر بٹھا دیا تھا۔ تو اس طرح اعلیٰ حضرت کو دیکھیں، غوث پاک کتنی عمر میں نکل پڑے تھے، تو یہ بھی تو ان کی زندگیاں تھی۔ پورا ٹاپک ہے یہ اللہ والوں کی نوجوانیاں، یہ تو اتنا بڑا ٹاپک ہے، آپ جتنے بھی علماء کے واقعات پڑھیں گے نا تو وہ سارے انہوں نے کام جوانی کے اندر ہی کیا۔ امام بخاری، امام مسلم، امام شافعی، یہ پورا ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی یہ بھی لینا ہے۔ اگر اب ہمیں ٹائم تو اس کی اجازت نہیں دے رہا، ورنہ یہ جو ٹاپک ہے کہ اولیاء کرام کی جوانی، ان کی بھی تو جوانیاں تھیں نا، ان کے بھی تو جذبات، اور یہ تو ہوتا نا فطرت انسانی کے طور پر، لیکن انہوں نے ان جذبات کو عبادت میں، ریاضت میں، مطالعے میں، دین کی خدمت میں، ٹریولنگ کی انہوں نے۔ اولیاء کرام کی، اللہ کے نیک بندوں کی ہسٹری پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو انہوں نے بھی سفر کیا، لیکن راہ خدا میں سفر کیا، علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کیا، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے کیا۔ تو ہم بھی دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو کر دین کی خدمت کریں، چینج کریں اپنے آپ کو۔ بڑی پیاری پیاری باتیں ہوئیں، ٹائم اب ہمارا اینڈ کی طرف ہے۔ تو آج کا جو سوال ہوا تھا ہمارا، اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ درست جواب جو ہے وہ پہلے تو کال لیں گے نا،
کہ جواب سے متعلق کچھ کالز ہیں، تو وہ کال ذرا دیجیے گا کس کس نے کیا کیا جواب دیے ہیں۔ سوال کا جواب دار اس طرح سے ابو عبداللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت ابو عبداللہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت کے پروگرام دیکھ رہا ہوں، مدنی چینل میں پوچھا گیا سوال۔ ابو عبداللہ حضرت امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کے سوال کا جواب ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ کئی اسلامی بھائیوں نے جوابات دیے، کال کی، میسیجز بھی آئے، جنہوں نے کال کی، میسیجز کیے، ان کا بہت شکریہ۔ اب ہمارے ساتھ رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں درست جواب ہے کیا۔ درست جواب ابو عبداللہ۔ ماشاءاللہ درست جواب یہ ہے۔ اصل میں کئی درست جواب آ چکے تھے، تو ہم نے بولا چلو یہ ہو گیا، لیکن ہمارے پروڈیوسر صاحب نے بتایا کہ درست جواب جو ہے وہ ہمیں اسکرین پر بھی دکھانا ہے۔ تو درست جواب ہے ابو عبداللہ۔ اور قرآن اندازی میں آپ ہی اعلان فرما دیں سرکار، میں کروں؟ چلیں میں آپ کا حکم ہے، میں کرتا ہوں یہ۔ تو جو ہے وہ درست جواب آیا ہے بنت قطب الدین لیاقت پور، پنجاب۔ تو یہ درست جواب ہے۔ ان کے محرم وغیرہ کا ہمیں اگر نمبر اور یہ آ جائے، ہماری مجلس رابطہ کرے گی اور پورے سال کا ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ ان کو پہنچایا جائے گا۔ یہ پڑھیں، بانٹیں اور اس طرح کی دینی کتابیں دیا کریں، اس کا رواج ڈالیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر اور معاشرے